نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کوئی مجھے بچا لو۔ اسی لمحے اچانک ایک عجیب سا شور باہر سے سنائی دیا۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زینب کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ رات کی خاموشی میں سٹور روم کے باہر اچانک تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی بھاگ دوڑ واضح ہو رہی تھی۔ زینب نے ہمت جمع کر کے اپنی آخری طاقت کے ساتھ دروازے کو زور سے بجایا۔ اس کی آواز اب بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر امید ابھی باقی تھی۔ اچانک باہر سے کسی نے دروازے کا تالا توڑنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی لمحوں میں زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ روشنی اندر آئی اور زینب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ کمزور حالت میں زمین پر ہی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یہاں سے نکالو پلیز۔ دروازے پر کھڑے شخص نے اندر جھانکا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ زینب کی ہمسائی خالدہ تھی جو کسی کام سے آئی تھی۔ اس نے زینب کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے قریب آئی۔ خالدہ نے فوراً اسے سہارا دیا اور باہر نکالا۔ زینب لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی اور ٹھنڈی ہوا محسوس کی۔ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ خالدہ نے فوراً ارمان کو فون کیا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ ارمان یہ سن کر غصے اور پریشانی میں فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا جہاں خالدہ اور زینب موجود تھے۔ ارمان غصے سے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زینب کو سٹور روم میں کس نے بند کیا؟ خالدہ نے سنجیدہ لہجے میں ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے صبا کے رویے اور زینب کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ارمان کا چہرہ پہلے حیرت سی اور پھر شرمندگی سے بدلنے لگا۔ اسی پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت صبا بھی وہاں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے سب کو اکٹھے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارمان کا سخت لہجہ دیکھ کر اسے پہلی بار ڈر محسوس ہوا۔ ماحول اچانک سنجیدہ اور کشیدہ ہو گیا۔ ارمان سخت لہجے میں، صبا تم نے یہ کیا کیا؟ زینب کو اس حالت میں بند کرنے کی جرت کیسے کی؟ صبا خاموش کھڑی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر میں پہلی بار اس کی طاقت کمزور پڑتی نظر آ رہی تھی۔ زینب اب بھی صوفے پر بیٹھی اپنی حالت سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لمحہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ارمان کے لہجے میں سختی اور سنجیدگی آ چکی تھی، جبکہ صبا پہلی بار خاموش اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ صبا کے چہرے پر پہلی بار خوف واضح ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے کیے کا حساب اب دینا پڑے گا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ صبا نے گھبراہٹ میں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو بس۔ ارمان نے اس کی بات کاٹ دی اور فیصلہ سنا دیا۔ اس بار اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا، جس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا اور اب اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو چکا، تم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ صبا خاموشی سے وہاں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے نکل گئی اور ایک بھاری خاموشی پیچھے چھوڑ گئی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر بدلنے لگا۔ ارمان فوراً زینب کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور نرمی دونوں تھے۔ وہ پہلی بار حقیقی معنوں میں اپنی بیوی کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ ارمان نے نرمی سے کہا، زینب، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ زینب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ احساس کے تھے۔ وہ ارمان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کے دل میں ابھی بھی کچھ باقی ہو۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا،
مجھے صرف سکون چاہیے اور اپنے بچے کی حفاظت، بس یہی میری دنیا ہے۔ ارمان نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کرے گا۔ وہ زینب کو سہارا دیتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ گھر میں پہلی بار سکون کی فضا قائم ہونے لگی۔ چند دنوں بعد زینب کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ارمان اب اس کا خیال رکھتا، وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور گھر کے معاملات میں بھی تبدیلی لے آیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں دوبارہ امید کی روشنی لوٹنے لگی تھی۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ زینب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید ہر اندھیرے کی بات ایک روشنی ضرور آتی ہے۔